معزز حاضرین، یہ کوئی سن 8 ہجری کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد مکہ سے طائف کی طرف نکلے۔ مسند احمد، سنن ترمذی، صحیح ابن حبان اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے حنین کی طرف نکلے۔ راستے میں ایک بیل کے درخت کے پاس سے ہم لوگ گزرے تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فإن المشركين كانوا يعلقون بها أسلحتهم ويعكفون عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إن أنفسا لتركبن سنن من كان قبلكم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی بیل کا ایک درخت بنا دیجیے جس سے ہم اپنے ہتھیاروں کو لٹکائیں اور جس سے ہم برکت حاصل کریں، کیونکہ مشرکوں کا ایک مخصوص بات ایک درخت تھا بیل کا جس پر وہ اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے اور جس کے پاس وہ ٹھہرتے تھے، جس کی وہ مجاوری کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے معبود بنا دیجیے جیسے کہ کافروں کے ڈھیر سارے معبود ہیں۔ یہ تو نقش قدم کی پیروی ہے۔ قسم ہے اللہ کی تم گزشتہ لوگوں کے طریقے اور ان کی سنت کی پیروی کرو گے۔ اسی طرح سے ابو داؤد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح ثابت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے نذر مانی ہے کہ میں مقام گوانا میں اونٹ ذبح کروں گا۔ میں نے اللہ کے لیے نذر مانی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے میرا فلاں کام پورا کر دیا تو مقام گوانا میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں میں اونٹ ذبح کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہاں جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا وہاں جاہلیت کا کوئی جشن اور کوئی عید منائی جاتی تھی؟ کہا نہیں۔ تب آپ نے کہا کہ تم اپنی نظر کو پوری کرو، کیونکہ ایسی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا جو اللہ کی معصیت میں ہو اور جس کا انسان مالک نہ ہو۔ ان چیزوں کی نظر پوری نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے سنن نبی داؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو ہمارے علاوہ دوسروں کی نقالی، دوسروں کی موافقت اور دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ دین محمدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا حصہ ہے جو امت تک اللہ رب العالمین نے بحفاظت پہنچا دیا ہے۔ یہ ہماری شریعت کا قاعدہ اور ہماری شریعت کا مقدس حکم ہے کہ ہمارے لیے اپنے دین اور شریعت میں، ہمارے لیے اپنی تہذیب و تمدن میں، ہمارے لیے اپنے دینی اور قومی نشانات میں کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تو بات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اس کا ایک دوسرا رخ آپ میرے ساتھ اور پیچھے چلیں۔ یہ تقریباً
269 یا 270 عیسوی کی بات ہے، یعنی بعثت نبوی سے تقریباً 300 سال پہلے۔ اس وقت رومیوں کا بادشاہ، اس کا جو امپائر تھا کلادیس ثانی، اس نے وثنیت اور بت پرستی کی دعوت دے رکھی تھی۔ اس نے اپنی فوجیوں کے لیے ایک قانون بنایا تھا۔ قانون یہ ہے کہ جب انسان شادی شدہ ہوتا ہے، بیوی اور بچوں والا ہوتا ہے، تو میدان کارزار میں زیادہ جاسوسانی اور زیادہ بہادری کے ساتھ جنگ نہیں کرتا۔ بیوی بچوں کی محبت میں، گھر بار کی الفت میں وہ میدان جنگ میں جانے سے ہچکچاتا ہے۔ اس لیے فوجیوں کو اور نوجوانوں کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک آرڈیننس اپنی تمام سلطنتوں اور پوری سلطنت کے اندر جاری کیا کہ نوجوانوں کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم غیر فطری ہے، انسانی طبیعت کے خلاف ہے یہ کام۔ اس لیے اس حکم کی مخالفت خفیہ طور سے اعلان تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن پوشیدہ طور سے بادشاہ کے اس حکم کی مخالفت شروع ہوئی۔ لوگ چوری چھپے پوشیدہ طور سے شادیاں کرنے لگے۔ ان شادیوں کو کرنے میں ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، یہ پادری ویلنٹائن لوگوں کی خفیہ شادیاں کرنے میں مدد کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دین مسیحی میں شادی اور بیاہ کی ذمہ داری پوپ یا پھر اس کی ہے جو گرجا گھر کا مالک ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر شادی نہیں کر سکتے۔ وہ جو اغلال، بیڑیاں اور زنجیریں ان کے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے اعتبار سے راہب، پوپ اور پادری کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتے۔ تو وہ خفیہ طور سے لوگوں کی شادیوں کا اہتمام کرتا تھا، جو واضح طور پر شاہی فرمان کی مخالفت پر مبنی ہے۔ شدہ یہ خبر حاکم وقت کو لگی، بادشاہ کو پہنچی یہ بات۔ اس نے ویلنٹائن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اسے گرفتار کر کے حوالے زندہ کر دیا اور وہ جیل میں پڑا رہا۔ اس کے بعد دوران قید اس سے کسی نے درخواست کیا کہ جو جیلر ہے، جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کی بیٹی اندھی ہے، نابینا ہے، اس کے لیے دعا کر دو کہ اس کی بینائی لوٹ آئے۔ اس پادری نے دعا کیا جس کا نام ویلنٹائن تھا اور وہ قید میں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس لڑکی کی بینائی واپس کر دیا، اور پھر اس پادری کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی، اس پادری کو اس لڑکی سے عشق ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا قابل گردن زدنی گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پادری ہونے کا مطلب ہوتا ہے راہب ہونا۔ دنیا، بیوی اور بچوں اور دنیا کے تمام تعلقات سے کنارہ کشی کا دوسرا نام ہے پادری بننا یا روحانیت اختیار کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات پھر بادشاہ وقت کو پہنچی تو پہلا جرم تو ثابت ہو چکا تھا کہ وہ حاکم وقت کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تھا یا آدمی چوری، اور پھر دوسری مخالفت آئی کہ قید میں رہ کر پادری ہونے کے باوجود عشق بازی کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد اس پادری کو جس کا نام ویلنٹائن تھا، اسے 14 فروری 270 عیسوی کو سولی چڑھا دی گئی، اسے پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی دینے سے پہلے اس نے خط لکھا تھا، اور وہ خط اسی جیلر کی لڑکی کے نام تھا جس نے لکھا تھا۔ اس کے نیچے خط لکھنے کے بعد نیچے لکھا تھا کہ تمہارا ویلنٹائن۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ تمہارا عاشق۔ جو بھی لفظ رہا ہو، یہ لفظ نصرانیوں کے ہاں ایک مقدس لفظ بنا، اور پھر اس کے بعد یہ تاریخی تسلسل آگے بڑھایا گیا۔ یہ واقعہ یہیں پر آ کر کے ختم ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد
تقریباً 1300 سال گزرنے 1200 سال گزرنے کے بعد 14ویں صدی عیسوی میں کیتھولک عیسائیوں نے ایک مذہبی قانون ایجاد کیا. کیتھولک عیسائیوں نے ایک مذہبی دستور تراشا اور اس کا نام رکھا گیا ویلنٹائن ڈے، یوم محبت اور یوم عاشقاں. اور پھر اس کے بعد اس کو دھیرے دھیرے نشر کرنے، بڑھاوا دینے اور اسے فروغ دینے کی کوشش کی گئی. ایک طرف وہ شرعی حکم ہے جس کے چند دلائل ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، دوسری طرف یہ نصرانیوں کا تراشا ہوا وہ مذہبی نظام ہے جس کے تحت آج پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے یا محبت کا دن ہر سال 14 فروری کو منایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ عیسائی ایک محرف انسانی ہاتھوں سے تبدیلی کا شکار ہو چکا دین ہے. اگر وہ اپنے اعتبار سے ایسا کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس مجبوری ہے. اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنی شریعت کی بندشیں ہیں جو انسانوں نے تراشی ہوئی ہیں. لیکن اگر مسلمان ایسا کرے تو اگر مسلم سماج کے نوجوان اس لعنت کے گرداب میں خود کو پھنسانے کی کوشش کرے تو اگر ہمارے نوجوان لاشعوری طور پر اس راہبانہ نظریہ اور اس عیسائی دین کی پیروی کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کرے تو اسے کیا نام دیا جائے گا؟ ابھی پچھلے دنوں اگر آپ پتہ کریں ان دکانوں پر جن دکانوں میں پھول فروخت کیے جاتے ہیں، جن دکانوں پر کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، تو آپ کو اعداد و شمار جمع کرنے میں، اس کی گنتی صحیح طور سے ادا کرنے میں انتہائی دشواری کا سامنا ہوگا. یعنی کتنے ارب ڈالر کے لیے چیزیں بیچی اور خریدی گئی آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے دنیا میں. اور ان میں خریدنے اور بیچنے والوں میں کم سے کم 40% خریدار اور 40% بیچنے والے وہ لوگ ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ بڑی تعداد اور یہ بہت بڑی گنتی مسلمانوں کی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، وہ اس خرافات کے دلدل میں، اس بدعت کی کھائی میں اپنے آپ کو کس طرح گرانے میں مست و مگن پاتی ہے. یہ لائق حیرت ہے اور لائق افسوس ہے یہ بات. اور اسی کے ساتھ وہ لوگ غفلت، لاپرواہی یا دوسرے لفظوں میں جہالت کے شکار ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دن ہے محبت کا، ایک مناسبت ہے محبت کی اور بس اس کے آگے کوئی دوسری بات نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی معاملات اور انسانی سماج کے اپنے تقاضے ہیں جس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے اور شریعت جس کے بارے میں کوئی پابندی نہیں لگاتی. ان کا کہنا ہے کہ یہ سماجی تقاضا ہے اور عالمی جو گلوبلائزیشن ہے وہ دنیا سے ملنے کا جو ایک طبعی نتیجہ ہے، اسی نتیجے کا ایک جز ہے کہ مسلمان اس میں محبت کا اظہار کرتے ہیں. آخر ہم لوگ جس سے کیوں ہو محبت کا اظہار کرنا ہے کیا ہے؟ اس میں محبت ہی تو کرتے ہیں، دشمنی تو نہیں کرتے. اظہار الفت ہی تو کرتے ہیں، اظہار عداوت تو نہیں کرتے. اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیوں آپ لوگ جس ہوتے ہو یہ دیکھ کر کے کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ دنیا تو محبت کی جاتی ہے. اس وقت نفرتوں کی جو گرم بازاری ہے، اس وقت عداوتوں کا جو سیل رواں سارے عالم کو نگل جانے کے لیے تیار ہے. اگر اس پریشانی کے بیچ میں کچھ لوگ محبت کے بیچ جلانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ ایسا لوگ بولتے ہیں. پریشانی ہمیں اس سے نہیں ہے، پریشانی ہمیں یہ ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے. ہمارا دین زندگی کے تمام پہلوؤں کا، زندگی کے تمام مسائل کا اور زندگی کے تمام اجزاء
کا احاطہ کرنے والا دین ہے. ہمارے دین میں کوئی کمی اور ہمارے دین میں کوئی نقص نہیں ہے. اگر محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اگر محبت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اگر انسانی سماج سے محبت کے ذریعہ بڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. دیکھو محبت کا کون سا انداز سکھایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. واپس آؤ، چلو مدینے کی گلیوں میں محبت کا وہ کون سا مزاج اور محبت کی وہ کون سی باتیں بہاری چلی تھی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں میں برپا کیا تھا. مگر محبت کا وہ جھوٹا دعویٰ، محبت کا وہ کھوکھلا نعرہ اور انسانیت کو شرمسار کر دینے والی وہ کھوکھلی حرکت جس کے ذریعہ دنیا کے بیوقوف انسانوں کے ذہنوں کا شکار کیا جاتا ہے، دنیا کے کم عقل انسانوں کی سوچ اور فکر کو گروی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے بارے میں تو کبھی سوچو. کیا بدکاری، بے حیائی، بد اخلاقی کو فروغ دینا اس کا نام محبت ہے؟ کیا غلط کردار، غلط سیرت اور غلط اعمال کو فروغ دینے کی کوشش کرنا یہ محبت کو بڑھاوا دینا ہے؟ نہیں میرے دوستوں، جن نوجوانوں کا عمل ہے، جن نوجوان لڑکیوں کے ساتھ یہ عمل ہے، وہ نوجوان کسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، کسی باپ کے بیٹے، کسی ماں کے دل کے ٹکڑے، کسی بھائی کے چہیتے. اسی طرح سے وہ لڑکی بھی کسی کے دل کی دھڑکن ہے، کسی باپ کی لفظ جگر ہے، کسی ماں کی نور نظر ہے، کسی بھائی کے دل کا پیار ہے وہ. اب آپ بتائیں کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کیا اگر اس کے بھائی کو اس محبت کے بارے میں پتہ لگے وہ ٹھنڈے پیٹ سے گوارا کر لے گا؟ اگر اس کے باپ کو پتہ چلے کہ میری لڑکی فلاں کے ساتھ دعوت عشق دینے کے لیے برملا ویلنٹائن ڈے کا انتظار کر کے اس میں خود کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، باپ بہت خوش ہوگا کیا؟ اگر کسی ماں کو پتا چلے کہ میری بیٹی فلاں کے ساتھ عشق کا سوال رچا رہی ہے تو ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ ایک طرف محبت کی بات کرتے ہو، آپ ایک طرف سماج میں محبت پیدا کرنے کی بات کرتے ہو، مگر ان دکھی دلوں کے بارے میں بھی کبھی سوچتے ہو؟ کبھی ان غمزدہ روحوں کے بارے میں بھی غور کرتے ہو؟ جس ماں کی بیٹی، جس باپ کی بیٹی، جس بھائی کی بہن اور جس دادا کی پوتی اس گندی اور غلط حرکت کا انتخاب کرتی ہے، اس کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، اس کا دل کس قدر چکنا چور ہوتا ہوگا، اس کے دل میں کتنی شدید درد لگتی ہوگی. اس درد کے بارے میں بھی کبھی سوچا آپ نے؟ اس درد کو بھی کبھی آپ نے محسوس کیا؟ نہیں میرے دوستوں، یہ یہ دوغلاپن جو فکر کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے، نوجوان نسل کو راہ راست سے برگشتہ کرنے کے لیے، نوجوانوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر گندگی کے چوہر میں گرد کر دینے کے لیے یہ حرکتیں اپنائی جاتی ہیں. اب اور بات ہے کہ ہم اس کا ادراک کریں، اس کا شعور رکھیں یا نہ رکھیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلامی شریعت 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے بنیادی طور پر قائم کی گئی ہے. اسلام میں 5 ضرورتیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا دین نازل کیا ہے. ان 5 چیزوں پر اگر کوئی ضرب آئے، ان 5 چیزوں میں اگر کہیں سے کوئی نقص پیدا ہو تو شریعت ایسی صورت میں حرام کو بھی حلال قرار دیتی ہے، ممنوع چیزوں کو بھی جائز قرار دیتی ہے. وہ ہے انسان کا دین، انسان کی عقل، انسان کا نسب اور انسان کا مال اور انسان کی جان.
یہ 5 چیزیں شریعت کی نظر میں اس قدر محترم ہیں، اس قدر مقدس ہیں کہ پورا دین میں نے کہا انہی 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک حصار قائم کیا ہے کہ ان 5 چیزوں پہ ضرب نہیں آنی چاہیے۔ اب اگر انسان کے نسب پر، انسان کے خاندانی تسلسل پر، انسان کے نسب کی طہارت اور پاکیزگی پر اگر کسی ذریعے سے حرف پیدا ہو تو شریعت سختی کے ساتھ اس سے منع کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ بدکاری ہے اور بدترین راستہ ہے، گھٹیا اور انتہائی حقیر راستہ ہے۔ کیا؟ بدکاری کے قریب جانا۔ بدکاری کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب مت جاؤ، گناہ کے قریب مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کا لازمی نتیجہ ہوگا نسب انسان کا گڑبڑ ہو جائے گا، انسان کا نسب نامہ مختلف اور گڑبڑ ہو جائے گا، انسان کا نسب پاکیزہ اور شفاف باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے بدکاری حرام ہے اور اتنی سخت سزا ہے اس جرم کو روکنے کے لیے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کر اس کی جان ختم کر دی جائے گی، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، شہر میں جہاں گناہ کیا ہے سال بھر تک وہاں آنے نہیں دیا جائے گا۔ اتنی سخت اللہ رب العالمین نے تنبیہ کیا ہے انسانی نسل کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے ہر وہ عمل اور ہر وہ راستہ اور ہر وہ ذریعہ جو انسان کے نسب میں رکھنا ڈالے، انسان کے نسب کی پاکیزگی کو گدلا کرنے کا سبب بنے، وہ تمام چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ اب اگر اس ویلنٹائن ڈے کے ذریعہ اس بےہودہ اور فسق و فجور سے لبریز جشن کے ذریعہ انسانی نسب پر آنچ آ رہی ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انسانی نسب میں اشتباہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہو، بے حیائی کو فروغ مل رہا ہو اور نوجوان بچے اور بچیوں کو ایک غلط سمت اور ایک غلط رخ میں قدم بڑھانے کا موقع فراہم ہو رہا ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سنیں میرے دوستوں، مسند احمد کی ایک روایت میں ہے اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے کہ جب بنو ثقیف کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان میں سے ایک نوجوان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا عہد کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، آپ مجھے بدکاری کرنے کی رخصت دیجیے۔ صحابہ کرام یہ بات سن کر بہت جذبیت ہوئے، بہت غصہ ہوئے، اس قدر گستاخ ہے، اتنی بے حیائی کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا، وہ آیا، اسے کہا قریب آؤ، اپنے قریب جب کر لیا اس کو تو بتاؤ کیا اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے تو تم اس بات سے خوش ہو گئے؟ کہا نہیں، جس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس بات کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا کہ دنیا کے سارے انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کو اسی طرح ناگوار سمجھتے ہیں، اسی طرح ناپسند کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہی عمل انجام دے کیا تم اس سے خوش ہو گئے؟ تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا اللہ کے رسول نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے، میں ہر دن اس بات کو کبھی گوارا نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا اس طرح دنیا والے بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ عمل پسند نہیں کرتے۔ کہا تم یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی تمہاری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کرے
تو تم کو کیسا لگے گا؟ کہا کہ قسم ہے اس ذات کی اللہ کے رسول، میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ کوئی آدمی میری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے تمام بھائی اپنے بہنوں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے کہا بتاؤ اگر کوئی آدمی تمہاری پھوپھی کے ساتھ یہ عمل انجام دے تو تم کو کیسا لگے گا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، میں ہرگز یہ بات پسند نہیں کروں گا۔ کہا اسی طرح دنیا کے تمام لوگ اپنی پھوپھیوں کے ساتھ اس گناہ کو پسند نہیں کرتے۔ کہا کہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی تمہاری خالہ کے ساتھ بدکاری کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، میں کبھی اس بات کو پسند نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح دنیا کے تمام لوگ اپنی خالہوں کے ساتھ بے حیائی کرنا اور بدکاری کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اور قریب بلایا، ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا۔ اس کو قریب بلایا، ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہم طہر قلبہ، اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو تو پاک اور صاف کر دے۔ پھر اس کے بعد اس آدمی نے زندگی میں کبھی بدکاری کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، کبھی زندگی میں اس نے بدکاری کی طرف نظر نہیں ڈالی۔ یہ طریقے نبوت تعلیم کا یہ انداز نبی، ذرا آپ سوچیں کہ یہ جو ویلنٹائن ڈے منانے والے نوجوان ہیں کس کے ساتھ حرکتیں انجام دیتے ہیں؟ آخر وہ ہمارے سماج کی بیٹیاں، سماج کی بہنیں، سماج کی مائیں، کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ کسی کا۔ اب اگر یہ بات آپ سمجھتے ہو کہ اس سے سماج میں محبت پروان کرے گی تو آپ مجھے بتائیں جس ماں کو پتا چلے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اس کا دل کتنا دکھی ہوگا، اس کے دل میں کتنا درد ہوگا۔ بھائی کو پتا چلے، باپ کو پتا چلے، چچا کو پتا چلے، بیٹے کو پتا چلے، یہ لوگ کتنا درد میں ہوں گے، کتنا دکھی ہوں گے، سماج کے سامنے کس قدر شرمندہ ہوں گے، دنیا کی نظر میں کتنا ذلیل محسوس کریں گے اپنے آپ کو۔ ایک آدمی کی خوشی کے لیے پورے خاندان کو آپ نفرت میں ڈال رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ محبت کو فروغ ملے گا، سماج میں محبت پروان کرے گی کہ پورا سماج افراتفری کا شکار ہو جائے گا، سماج کے باپ بھائی ماں اور بہنیں سب اضطراب سے دوچار ہو کر کے پریشان اور نفرت میں پڑیں گی یا محبت میں پڑیں گی۔ دوسری بات محبت یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے یہ انتہائی زیادہ جھوٹ اور انتہائی زیادہ فریب ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ الفت نہیں ہے، یہ سماجی رابطہ استوار کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ بے حیائی کی دعوت ہے، بد اخلاقی کی دعوت ہے، بد کرداری کی دعوت ہے، سماج میں انتشار اور انارکی برپا کرنے کی دعوت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت پیدا کرنے کا طریقہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، وہ طریقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا تھا۔ آپ نے کہا تھا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ دوسری حدیث کا لفظ ہے من الخیر، جو بھلائی اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی چاہو۔ اگر اپنی بہن کے لیے بدکاری نہیں چاہتے تو دوسرے کی بہن کے لیے بدکاری کیوں پسند کرتے ہو؟ اگر اپنی بیٹی کی بدکاری آپ کو پریشان کر دیتی ہے تو دوسرے کی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ آپ کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن جار حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی پڑوسی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر پڑوسی کی ایمان کے لیے شرط ہے، محبت اگر ہے آپ اپنے آپ سے آپ کو تو آپ کو اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز چاہنی چاہیے، آپ کو اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی چاہیے۔ اور سنیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
तहादो तहाबू, आपस में एक दूसरे को हदिया दो, इससे तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। आपस में एक दूसरे को तोहफे दो, उससे तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत पैदा होगी। और बहुत सी बातें हैं, मैं कहाँ तक जिक्र करूँ। मैं सरे दस बताना ये चाहता हूँ कि इन चीज़ों से समाज में मोहब्बत पैदा होती है, इन चीज़ों से समाज में उल्फत और एकांकत पैदा होती है, इन चीज़ों की वजह से समाज के इंसानों में इर्तिबात, रब्त, उल्फत, लगाव और एकांकी पैदा होती है। मोहब्बत, इश्क, बदकारी और बेहयाई से उल्फत पैदा नहीं होती। ये तो लोगों को धोखा देने के लिए, उनका जहनी ब्लैकमेल करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वरना इस लफ्ज में कोई सच्चाई नहीं है मेरे दोस्तों। इस लफ्ज में जरा भी सदाकत नहीं है, बस अल्फाज की हेरा फेरी करके मुसलमानों के नौजवानों को शिकार करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस साजिश को और इस मकारी को समझने की जरूरत है। और हमारे दीन में ऐसी कोई मोहब्बत नहीं है, मेरे नौजवानों सुन लो, हमारे दीन में ऐसी कोई मोहब्बत मौजूद नहीं है जिस मोहब्बत को पाकीज़ा मोहब्बत कहा जाता है। किसी भी अजनबी मर्द का किसी अजनबी औरत से मोहब्बत करना ये शरीयत की नजर में कतई कभी भी हर किसी ये पाकीज़ा मोहब्बत नहीं है, ये हमेशा बदकारी पर मबनी मोहब्बत है। इसलिए समाज के नौजवान नोट कर ले जो ये दावा करते हैं कि नहीं हमारी बहुत मोहब्बत बहुत पाक साफ है, हमारी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है, हमारी मोहब्बत दीन पर मबनी है, ये सब झूठ है, शैतान का वसवसा है और नफ्स का बहकावा है। वरना बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुतिबा अला इब्न आदम हज़्ज़ुहु मिन ज़िना मुद्रिकुन ज़ालिका ला महला, कहा इंसान के ऊपर ज़िना लिख दिया गया है, वो करते रहेगा। क्या करेगा? कहा आंखों का ज़िना है देखना, पैरों का ज़िना है चल करके जाना, हाथों का ज़िना है उसे पकड़ना, और उसके बाद दिल उसकी तमन्ना और आरज़ू करता है, शर्मगाह उसकी तस्दीक या तकलीफ करती है। ये है ज़िनाकारी, ये है बदकारी। किसी गैर महरम, किसी अजनबी औरत से जिससे शादी करना आपके लिए जायज़ है, उसमें कभी पाकीज़ा मोहब्बत नहीं होती। जो भी मोहब्बत होती है वो सब के सब ज़िनाकारी तक पहुँचाने की पगडंडियाँ हैं, बदकारी के दरिया में डुबो देने वाले रास्ते हैं वो। इसलिए इस धोखे से बचो। इसलिए मोहब्बत जो है, वो जो उल्फत है, वो मर्द और औरत के दरमियान जो दोनों अजनबी हों, जिनसे खून का रिश्ता ना हो, जिनकी शादी शरीयत में हराम ना हो, उनके दरमियान कभी पाकीज़ा मोहब्बत नहीं पाई जाती। वो झूठ बोलता है जो ये कहता कि मेरी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा है। मेरे नबी कहते हैं कि नहीं, ये ज़िनाकारी है। नजर से देखेगा बशावत, जुबान से बशावत गुफ्तगू करेगा, हाथ से पकड़ेगा, पैर से चल कर जाएगा, ये सब ज़िनाकारी है, ये सब बदकारी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे आज ये करना चाह रहा हूँ कि हमारी शरीयत एक मुकम्मल शरीयत है। इसलिए हमारी शरीयत में दुनिया के तमाम मसाइल का हल और दुनिया की तमाम पेचीदगियों के बारे में हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। इसलिए किसी भी मोड़ पर हमें दाएं और बाएं, किसी भी मसले में हमें आगे और पीछे किसी दूसरे दीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए मोहब्बत का ये दिन जो हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है, इसकी जो तारीख है वो ईसाइयत की तारीख का एक जुज़ है, वो मसीहियत की तारीख का एक हिस्सा है, वो ईसाइयों का जो कैथोलिक फिरका है उस फिरके का एक मुक़द्दस मज़हबी शिआर है। और फिर हमारे लिए उसमें पढ़ना किस तरह जायज़ हो सकता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने और इनमें से बेहतरीन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु लकुम मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।